بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ہماری مرکزی کونسل کے ممبران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اگین اپنا ووٹ میرے حق میں استعمال کیا ہے اور میں سیکنڈ ٹائم پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کا صدر منتخب ہوں۔ میری یہ خواہش تھی کہ اور بھی لوگ اس میں اپلائی کریں، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر کوئی اور سامنے آتا اور جو مرکزی کونسل کے ممبرز یہ دیکھتے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کتنی خدمت کی ہے، ان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے کہ آئندہ ایکس سروس مینوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکے گا، اور ان کو یہ الیکٹ کرتے تو میں بھی ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ کے طور پہ ان کی ممبر رہتا اور مدد بھی کرتا۔ لیکن لوگ آگے یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی تو ہے نہیں، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ بات ہوئی تھی فنڈز کی، ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے۔ ہم ہر کوئی اپنی جیب سے، ہماری جو مرکزی کونسل کے جو لوگ ہیں یا جو CWC کے ہیں، ہم اس کے اوپر چل کے آج کا جو فنکشن بھی یہ کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ ہم خود کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاں بھی جاتے ہیں پشاور سے لے کے کوئٹہ کا پیٹرول، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک فی سبیل اللہ ایک مدد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم وہ کرتے ہیں، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے، وہ ضروری ہے، لیکن وہ بھی اس لیے ہیں کہ ہمیں اچھا انسان بنائیں، اور اللہ کی نگاہ میں جو سب سے افضل کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق یا ان کی جو انسان لوگ ہیں، جو انسانیت ہے، اس کی مدد کے لیے آپ بے لوث طریقے سے آگے آئیں۔ تو آپ سب جو ہیں وہ اس لحاظ سے بہت ہی قابل تعریف ہے آپ کا رول کہ آپ پاکستان کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے۔ ہر صوبے کو ہم نے نمائندگی دی، آزاد کشمیر کو نمائندگی دی، اور مختلف ڈسٹرکٹس کے ہیڈز کو نمائندگی دی۔ اور جیسے علیم صاحب نے بتایا، وائس ایڈمرل علیم صاحب نے، کہ جو ہم اپنے طور کے اوپر صدور مقرر کر دیتے ہیں ہر ضلع کا، جہاں انٹرسٹڈ لوگ ہوں۔ دیکھیں ہر بندہ جو ریٹائرڈ فوجی ہے شاید اس کے اندر وہ پیشن نہ ہو کہ لوگوں کے کام کرنے کا، لیکن کچھ ایسے سرفروش ہیں جو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ دوڑ، اور وہ سارے آپ لوگ ہیں جو آج اتنے دور سے اتنی گرمی میں ادھر آئے ہوئے ہیں اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے کلیپنگ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنی پوری ایفرٹ کروں گا جس طرح میں پہلے کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ہمارا مطمع نظر ایک تو بنیادی یہی ہے کہ ہمارے جو پینشنرز ہیں، ہمارے جو شہداء کے لواحقین ہیں، جو ان کی بیوائیں ہیں، جو ہمارے وونڈڈ ہیں سولجرز، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی ایفرٹ کر کے سروسز ہیڈ کوارٹر کے جو چیفز ہیں یا جو ان کے لوگ جو ڈائریکٹریٹ ڈیل کرتے ہیں ان تک ان کے مسائل بتائیں۔ میں آپ کو جسٹ ون ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگلے دن مجھے نائک یا لانس نائک سجاد گل نے خانہ کعبہ سے رنگ کیا کہ میں سر حرم شریف کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، تو سر میرا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں 65 وار کا بھی ویٹرن ہوں، 1 وار کا بھی ویٹرن ہوں، اور میں چلا گیا تھا باہر اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے NOC لینی ہے، مجھے دربان خانہ کعبہ کے اندر میں چلا گیا۔ تو جب میں نے پتہ لگا کہ آپ کو میں نے NOC لینی ہے تو میں نے اپلائی کیا، اور وہ 2018 یا 19 میں تو مجھے NOC دے دی گئی، لیکن میری 8.5 لاکھ تنخواہ کاٹ لی گئی کہ تم نے NOC پہلے نہیں لیا ہوا تھا۔ پھر میں نے وائس ایڈمرل علیم صاحب کو بتایا، ان کے نالج میں یہ تھا، انہوں نے کہا جب NOC گرانٹ ہوتی ہے تو وہ اینٹی ڈیٹ سے ہوتی ہے، آپ اس کے پیسے نہیں کاٹ سکتے۔ پھر ہم نے آرمڈ کور سینٹر کو لکھا اور اس کو پرسو کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس میں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگوں کے یہ کام ہو جاتے ہیں یا ان کو یہ سہارا مل جاتا ہے۔ آج میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایک ورکر نے کہا کہ میری بہن کا بچہ جو ہے وہ گم ہے کشمیر کے اندر،
اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے کیا ہے، تو ہم ایفرٹ کریں گے، پولیس کو بتائیں گے یہ وہ۔ آج کی اس گیٹ ٹوگیدر میں میرے بہت سے کولیگ، جنرل آفیسرز، آپ کی نیوی کی جو نمائندگی ہے وائس ایڈمرل صاحب کر رہے ہیں، ایئر مارشل پرویز نواز صاحب ایئر فورس کی کر رہے ہیں، میں نے پہلے بتایا ان کے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی ایئر مارشل تھے، اور ان کے بھائی بھی شہید ہوئے، وہ بھی ایئر مارشل تھے، اور یہ ہر کوئی، اور ابھی جو ہے یہ عباس اکبر علی کدھر گئے، وہ کشمیر کی جو بات کر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کشمیر میں کہ تمہیں کدھر سے، کہتا ہے میں زخمی ہوں اور میری ٹانگ پلاسٹک کی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ کہاں، اس نے کہا نیلم ویلی میں ہوا تھا، میں نے کہا پینشن کتنی ہے، تو اس نے کو بتایا میری پتہ نہیں 18,700 یا 20,000 ہے۔ میں نے اس پوائنٹ کو بار ہار ٹیک اپ کیا ہے حکومت کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ریٹائرڈ وزیر ہیں، ہر طرح سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر منیمم ویج جو آپ گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے وہ 37,000 ہے اور ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ 40 ہو، تو ایک وار ویٹرن ہے، ایک پینشنر ہے، ایک بیوہ ہے شہید کی، اس کو 18,000 یا 20,000 کا تو ایک مذاق ہے، اور وہ کتنے لوگ ہیں جو اتنے لو پیڈ ہیں، وہ بڑے کم ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو سینئر ہیں جب آپ پینشن بڑھائیں تو ہماری زیرو کریں اور اس کو ادھر کمپنسیٹ کریں اور ان لوگوں کو دیں، تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں میجر صاحب نے خیبر پختونخوا سے پٹ اپ کیا ہے کہ 1 رینک 1 پینشن ہونی چاہیے، یہ بھی بڑا جسٹیفائڈ پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت لڑے، جنگوں میں لڑے، زخمی ہوئے، خدمت دی پاکستان کی، اور افواج پاکستان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ رضاکار ہیں، یہ کنسکرپٹ ہو کے نہیں آئے جیسے اسرائیل کی فوج میں وہ پکڑ کے اندر کرتے ہیں کہ جی آپ ادھر آئیں، یہ لازمی ہے۔ ہم سب رضاکار ہیں، ہم زندگی کے اندر جب حاضر نوکری میں ہوتے ہیں تو رضاکارانہ طور کے اوپر اپنا خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج ہم ریٹائرڈ ہیں تو عزم ایمان میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے سب لوگ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے اندر وہ جذبہ ایثار ہے کہ ہم آج بھی حاضر ہیں، ہماری پینشن کم ہے یا زیادہ ہے، جو بھی ہے ہماری سہولتیں، چونکہ ہمیں عزیز اپنا ملک ہے، ہم سارے پاکستان کے لیے ہیں، ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، ہمیں صوبائیت اور پولیٹیکل افیلیشن یا کسی چیز سے ان سے اوپر اٹھ کے، فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کے پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہماری قیادت نے، جن کو اللہ نے یہ موقع دیا، انہوں نے بین الاقوامی سطح کے اوپر، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور یہ ساری ٹیم اور بہت سے انسنگ ہیرو جو ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ افواج پاکستان نے پہلے لوہا منایا انڈیا کے خلاف، چونکہ انہوں نے ایگریشن کیا تھا پاکستان کے خلاف، ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور یہ ایک اتنی بڑی سرپرائز تھی انڈیا کے لیے ہی نہیں، ساؤتھ ایشیا کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ کس قوم کو آپ للکار بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ سبق ملا۔ اور پھر اس کے بعد سفارتکاری میں اللہ نے یہ کرم کیا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اگر 193 ممبرز ہیں تو ایران اور امریکہ جو ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں، بات چیت نہیں تھی پچھلے 47 ایئرز، 1979 سے جب سے انقلاب آیا ہے، ان کی بات چیت بھی نہیں تھی، ان کا کانٹیکٹ بھی نہیں تھا، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے۔ تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنے طور کے اوپر، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو ٹیم بھی تھی اور پوری اپوزیشن کے لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ہم نے بحیثیت قوم ان کے پیچھے کھڑے تھے، اور خدا کے کرم سے یہ اتنے سخت ان کے سٹان سے ان کو کرا کے تو معاہدہ اسلام آباد ہوا، جو کھٹکتا ہے ہمارے دشمنوں کے دلوں میں، جس میں انڈیا ہے، جس میں اسرائیل ہے، جو ہر وقت سپینر چھوڑتے ہیں کہ ہم اس کو کریں۔ تو ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ جو میرا میسیج ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جہاں تو ایکس سروس مین کا ذکر ہے وہاں تو ہم اللہ کے کرم سے کر رہے ہیں سائلنٹلی، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوئی، ہم کسی قسم کی وہ اپنی مشہوری نہیں چاہتے، ہم سائلنٹلی، آپ نے دیکھ لیا کہ میجر حسن صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم اور یورپ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ آج ادھر موجود ہیں،
اور جو کیپٹن طارق محمود ریٹائرڈ ہیں وہ ڈیلس سے بات کر رہے تھے امریکہ سے، آج آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور انہوں نے کہا میں سارے ایکس سروس مینوں کو بھی مل رہا ہوں، یہ سارے مرد مجاہد ہیں، ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ پاکستانیت ہے، ہماری پہچان پاکستان ہے. اور میں یہی بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ کوئی پینشن نو پینشن ہمارے لیے، ہم جب بارڈروں پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں سیاچن پہ فوجی لڑ رہے ہیں، بازو فریز ہو جاتے ہیں، ٹانگیں فریز، پاؤں فریز ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. حاجی پیر پاس پہ لوگ رہتے ہیں، جنگوں میں لڑے ہیں کہ 65 وار ایسٹ پاکستان میں قیدی ہوئے ہیں، لیکن مراد اللہ کے کرم سے قوم کا بلند ہے، اور ہم اپنے خون کا قطرہ بہا دیں گے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے. اور اس کے اوپر میں ہمیشہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ شعر سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. ہاں ہم تو یہ سرفروش ہے، اور میں بخدا کہتا ہوں کہ نہ ہم کسی سیاسی جماعت کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کو ڈبونا چاہتے ہیں، جو ماضی میں ہمارے اس پیس کے لیول کے اوپر ہوتا رہا ہے. اور ہم افواج پاکستان کی جو بات کرتے ہیں وہ اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرتے ہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے ملٹری لیڈرشپ جو آج ہے ادھر، ہم یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ آج اگر پاکستان میں مضبوط ترین ادارہ ہے تو افواج پاکستان کا ہے، جس نے گلو کر کے جوڑا ہوا ہے. اور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو اسے لیڈ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک اللہ کی وہ رحمت ہے کہ خدا نے ان کو وہ موقع دیا کہ امریکہ کا صدر جو کہ جس کے لیے کیوں میں لگے ہوتے ہیں پرائم منسٹر اور صدر ملکوں کے کہ ہمیں موقع دے کہ فوٹو اپرچونٹی ہو، وہ بلا کے لنچ کرتا ہے. تو یہ عاصم منیر کی ایک فیدر کیپ میں فیدر تو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ عزت پاکستان کی ہے، ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور ہم وہ اللہ کے کرم سے اپنے طور پہ کرتے رہیں گے. تو میں بہت آپ کا مشکور ہوں، آپ بڑے دور دور سے آئے ہیں، بڑا ویدر بھی جو ہے بڑا ہوسٹائل ہے. اور یہ فنڈ کی بات ہوئی تھی، دیکھیں جب پچھلی پیس گئی ہے انفارچونیٹلی، اور وہ کچھ چلے گئے، کچھ صدر کا 2-3 سال الیکشن ہی نہیں ہوا، اور پھر جب آپ کے فیض علی چشتی صاحب جو تا حیات اس کے پیٹرن ان چیف تھے، انہوں نے یہاں ہی الیکشن کرایا، اور اس کے اندر کوئی کسی نے نہیں آئے، تو وہ ہم آ گئے. تو پھر جو آؤٹ گوئنگ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ مور بھی چھپا لی، اکاؤنٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا، کچھ باہر بھاگ گئے، باہر بھاگے ہوئے وہاں سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، میں نام نہیں لینا چاہتا، پروپیگنڈا کرتے رہے. اور ہمارا جو اکاؤنٹ تھا وہ بینک والا کہے جی ان کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، آپ کے نام، دیٹ از وائی، ادروائز ہم سب اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو میں علیم صاحب ہیں، یہ ٹیم اپنی کو کہوں گا کہ ضرور اکاؤنٹ کھولیں، ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہو جس میں 2-3 سگنیٹریز ہوں، اور یہ اکاؤنٹ وہ ہو بیوہ کا، کسی کا جہیز کے لیے پیسے چاہیے، میں اپنے طور پہ تو میرے پاس الگ ہے، میں کرتا رہتا ہوں، لیکن اس اکاؤنٹ کے اندر سب سے پہلے میں 1 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے اس میں ڈالوں گا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے بڑے مخیر دوست ہیں جو اپنا نام بھی نہیں لینا چاہتے، تو کہتے ہیں یہ اس کے اندر ڈالیں، اور اس کا ایک آڈٹ ہو اور اس کو چلائیں. اس کو ہم اور زیادہ آرگنائز کریں گے. ابھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ پاکستان نے سفارتی لحاظ سے بہت مضبوط ہوا، ہمارے دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، اور ملٹری لحاظ سے بھی اللہ کے کرم سے ہم نے اپنا لوہا منوا لیا ہے. لیکن ابھی ہم نے دھیان دینا ہے نیشنل یونٹی کے اوپر، ملک کے اندر معیشت کو بہتر کرنے کے اوپر. ہم نے یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، ہم نے اس کو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی دنیا میں بہت ترقی ہو رہی ہے، بڑی فاسٹ دنیا جا رہی ہے، تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو رن ایز فاسٹ ایز یو کین ٹو اسٹے ویئر یو آر. یعنی دنیا دوڑ رہی ہے تو آپ بھی دوڑو گے تو وہاں ہی رہو گے جہاں آج ہیں آپ کا اور ان کا نسبت. تو دیر فور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے اداروں میں سے کرپشنز کو ختم کرنا ہوگا، گورننس کو بہتر کرنا ہوگا، عدل کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. قومیں جو ہیں وہ اس سے مضبوط ہوتی ہیں، قومیں پیسوں سے نہیں مضبوط ہوتی. ورنہ آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ GCC کنٹریز کا کیا حال ہوا ہے، کتنے وہ امیر ہیں، گیس ہے، تیل ہے، ہر طرح کی ریسورسز ان کے پاس ہیں، یٹ وہ بے یارو مددگار تھے.
وہاں جو بیسز بنی ہوئی تھی امریکن کی وہ ان کو تحفظ دینے کے بجائے ان کے لیے مصیبت بن بیٹھے. تو اس لیے یہ دولت اور مال یہ ضروری ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری قوم کا ولولہ ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کے اندر ایک حب الوطنی کا جذبہ ہے، اور اس کے لیے آپ کے اندر ایک روحانی طاقت ہے. علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. اب زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. یعنی میں کلندر ہوں تو اس لیے مجھے پوری دنیا جانتی ہے، میں بل گیٹ نہیں ہوں یا میں پیسے والے یا بندے آتے ہیں جاتے ہیں. علامہ اقبال کو یاد رکھا جاتا ہے، امارت آپ کو نہیں لے کے جاتی. یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. آپ جتنے بڑے عہدے پہ ہوں، آپ جتنے بڑے امیر ہوں، جو مرضی ہو، اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آپ کے اس قد کھاٹ کو، تو کہا جاتا ہے نا درخت جب اونچا ہوتا ہے تو اس کا سایہ کم ہوتا جاتا ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی کسی نے کہا تھا کہ اونچے درختوں کی جو تو درختوں کے قد و قامت پہ نہ جا، جتنے اونچے پیڑ تھے اتنا گھنا سایہ نہ تھا. اس لیے گھنا سایہ دینے والے وہ لوگ ہیں آپ جیسے، یا میرے کلیگ یہاں بہت سے میجر جنرلز اور نیوی اور ایئر فورس کے اور سارے بیٹھے ہیں، پی او ایف کے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ خدمت خلق کے لیے ہم سب ادھر اکٹھے ہیں، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی جذبے کے تحت ہم آگے پیچھے آپ لوگوں سے ملتے بھی رہیں گے. ہم ایسا آرگنائز کریں گے. دیکھیں اٹ از ناٹ پاسبل کہ 30-34 لاکھ لوگ مجھے ملیں اور میں ٹیلی فون ساروں کی سن سکوں. اس کا ایک آرگنائزیشن ہے، سیکرٹری جنرل ہے، میڈیا کے کوارڈینیٹر ہیں عزیز صاحب، وائس ایڈمرل ہیں، دین صوبوں کے صدر ہیں. ابھی بہت سے فاروق شوکت صاحب، بریگیڈیئر فاروق شوکت ادھر بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر جاوید بیٹھے ہیں، سندھ کے مسائل ہوں، پنجاب کے ہوں، یہ ان کے لیول. انہوں نے پھر آگے ضلعوں کے صدر بنائے ہوئے، پھر نیچے تحصیلوں کے انچارج ہیں، پھر یونین کونسل لیول کے لوگ ہیں. تو یہ اس طرح ٹرکل کر کے جو چیز میرے نالج میں آنا چاہے وہ آئے. میں یہ براڈر اس کے اوپر کروں گا. تو آخر میں یہ دعا یہ بھی احمد ندیم قاسمی کیا ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آخر دعوانا